أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 55، 56 اور 57، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس سے پچھلی آیت میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ موت کا آنا جس طرح یقینی ہے اسی طریقے سے مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا بھی یقینی ہے۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری انسانیت وہ اپنی قبروں سے یا زمین کے یا پانی میں، ہواؤں میں، جہاں بھی کسی حصے میں بھی ہے، لیکن ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو ایک مثال دے کے سمجھایا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، فرمایا انسان اپنی زندگی پہ غور کرے کہ یہ دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا وجود عدم ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ایک کمزور پانی کے قطرے سے وجود بخشتے ہیں۔ یہ وجود میں آیا، بنا بھی بہت کمزور چیز سے، اور جب بنا تو اس وقت بھی زندگی بھی بہت کمزور ہے بچپن کی۔ پھر یہی انسان جب تھوڑے سے کچھ سال اوپر چلا گیا، طاقت آ گئی، جوان ہو گیا، تو وہی ضعف قوت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی بچہ ہے جو کل خود اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتا تھا، یہ 1.5-2 سال تک ماں باپ کی گود کا محتاج تھا، لیکن اب ایسا چلتا ہے جیسے کہ اس کی بادشاہت ہے، کسی کو نچلا دیکھتا نہیں ہے، تو طاقت کے زمانے میں آ جاتا ہے۔ اور اسی انسان پر پھر مزید کچھ سال جب گزرتے ہیں اور اس کے بڑھاپے کی عمر کا آغاز ہوتا ہے، وہی طاقتور جسم، وہ ہاتھ، وہ پیر، وہ دماغ، وہ آنکھیں، وہ صلاحیتیں، وہ استعداد پھر کمزوری کی طرف آ رہی۔ ایک انسان ہے، ایک جسم ہے، لیکن اس پر کیفیات تبدیل ہوتی ہے، مراحل تبدیل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ پاک ایک انسان کو عدم سے وجود میں لائے، پھر وجود کے بعد اس کو ان مراحل سے گزارا کہ کمزوری، پھر طاقت، پھر کمزوری، اور پھر اس کمزوری کے بعد روح جسم سے نکلی تو موت ہو گئی۔ جب یہ سارے کام ایک انسان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور انسان دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو جو ذات یہ سب کچھ اس انسان کے ساتھ دنیا میں کر رہی ہے، اسی ذات کی طاقت ہے، حکم ہے کہ وہ جب حشر قائم فرمانا چاہیں گے تو اللہ حکم دیں گے کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ، اور آنن فآنن یہ پوری انسانیت دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کون سا مشکل؟ جب انسان ان چیزوں کو مان رہا ہے تو اس کو ماننے میں کیا چیز مانع ہے اور رکاوٹ بن رہی ہے؟ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی حقیقت کو سمجھایا کہ یہ منکرین باوجود اس کے کہ سارے حقائق آنکھوں سے دیکھ لیے، کانوں سے سن لیے، دماغ سے سمجھ لیے، لیکن ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے منکر ہیں، نہیں ماننا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب حقیقت سامنے آئے گی اور قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کا علم تو صرف کس ذات کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس کہ کب ہوگی، لیکن قائم ہوگی. اور جب قیامت قائم ہوگی تو یقسم المجرمون، یہ جرم کرنے والے، جرم کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ یہ انکار کرنے والے جو کل تک کہتے تھے بھئی قیامت تو کچھ بھی نہیں ہے، سب بنائی ہوئی باتیں، نعوذ باللہ. اس دن یہ مجرمین، یہ جرم کرنے والے قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ تو بہت کم وقت نہیں تھا. ان کو وہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی کچھ نہیں لگے گی، اور اس کے بعد جو قبر میں کتنا رہے یہ بھی کچھ نہیں پتا، کوئی صدیاں ہیں، کوئی ہزاروں سال ہے، کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد بھی جب اٹھ کے قیامت کے منظر کو دیکھے گا تو قسمیں کھا کے کہے گا کہ بہت تھوڑا وقت ہی گزرا تھا ابھی تو ہم پہ، ہم تو نہیں رہے مگر یہ کہ ایک گھڑی بس. کذالک کانوا یؤفکون، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایسا اس لیے کہیں گے کہ یہ دنیا میں بھی ایسا ہی الٹا چلتے تھے. یؤفکون، الٹے چلے جاتے تھے. اس لیے کہ جب انسان حقیقت سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو خود خراب کرتا ہے تو اس کی ہر کل ٹیڑھی ہو جاتی. تو دنیا میں ٹیڑھے ایسے چلتے تھے کہ کہتے تھے بھئی قیامت تو ہے ہی نہیں، اصل تو دنیا ہے. اور جب قیامت کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھئی دنیا تو بہت تھوڑی سی تھی، یہ تو اصل تو یہ لگ رہا ہے. سمجھ رہے دوستو؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ان کی اس بات کو سن کر ان سے کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا. علم اور ایمان. اب دیکھیں علم کو مستقل ذکر کیا ایمان سے، حالانکہ جس کے پاس شریعت کا علم ہے ایمان تو ہوگا، اس سے تو خالی نہیں ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان سے علم کو الگ ذکر کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ علم شریعت اور علم نبوت ایمان کو ایک الگ قسم کی طاقت دے دیتی، اس کی طاقت الگ ہے. اس لیے اس سخت دن میں ان منکروں کو جواب دینے کی جو صلاحیت اور طاقت اور جگرا ہوگا وہ بھی اس طبقے کو اللہ پاک دے دیں گے کہ جن کے پاس ایمان اور علم دونوں جمع ہو. وہ ان کو اس سخت میدان میں جواب دے کے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اللہ کے علم کے مطابق رہے ہو اس اٹھنے کے دن تک. جس کو تم ایک گھڑی کہہ رہے ہو وہ ایک گھڑی نہیں ہے. قیامت تک جتنا عرصہ تم پہ گزرا ہے وہ سب تم نے گزار لیا ہے. فہذا یوم البعث، یہ ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن، یہ رہا. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، تم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن ان ظلم کرنے والوں کو نہ ان کی معذرت کرنا کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ اس دن قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اب تو سارے دروازے بند ہو گئے. تو یہ ہے آنے والی قیامت کی ایک حقیقت جس سے اس دنیا میں انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج انکار کرتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل اور سب کچھ اور بنیادی سمجھ کر وہ ساری ترتیبیں اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے مرتب کرتا ہے اور اس کو بناتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن یہ لوگ جب اپنی قبروں سے اپنی جگہوں سے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ قسم ہے یہ تو بہت کم وقت ہمیں ملا، بہت کم وقت ملا ہمیں. اس زندگی کو بہت کم سمجھیں گے، حالانکہ قبر کی زندگی کتنی ہے کسی پہ آپ اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کسی کو صحیح نہیں پتہ. ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، اور آگے اب قیامت تک کتنے سال باقی ہے. ہم ایک دن آئے گا سب قبروں میں چلے جائیں گے اور ہم کتنا عرصہ رہیں گے کچھ بھی نہیں پتہ.
سینکڑوں سال، ہزاروں سال یا مزید لاکھوں سال، لیکن اس کے باوجود یہ منکر قیامت کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایک گھڑی رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی علت یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ علم ہو کہ آگے راحت میری منتظر ہے، بہت غور سے سنیے، جس شخص کو یہ علم ہو جائے کہ آگے راحت منتظر ہے تو یہ اس راحت کو پانے کے لیے جلدی کرتا ہے کہ جلد سے جلد مل جائے، اور جس کو یہ پتہ ہو کہ مصیبت میری منتظر ہے تو یہ کیا چاہتا ہے کہ وقت لمبا ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور یہ سوال و جواب دے دیتا ہے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے جنت کا قالین بچھا دیتے ہیں، تو صرف وہ جنت کی نعمتوں کی ہوا، حقیقت تو کیا ہوگی وہ تو اللہ جانتا، صرف اس ہوا کا احساس کر کے یہ مومن اتنا خوش ہوگا اور بشاشت میں آئے گا کہ فوراً کہے گا رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو جلدی قائم کر دے، جلدی قائم کر دے تاکہ میں اصلی گھر میں چلا جاؤں۔ اور فرمائے کافر نافرمان جب قبر میں جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ سوالات کا جواب دینے میں ناکام ہوگا، اور جب اس کے ساتھ قبر کے عذاب کا معاملہ شروع ہوگا، یہ تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو یہ اس کو دیکھ کے کہے گا رب لا تقم الساعہ، لا تقم الساعہ، لا تقم، اے میرے رب قیامت کو قائم مت فرمائیے گا، قیامت قائم مت فرمائیے گا۔ اس لیے کہ اب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ بہت بڑی مصیبت آگے انتظار کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جتنی زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے، یہ تو عشروں کی بات ہے نا، 50 60 70 80 سال، بہت کوئی آگے چلا گیا 90 سال تک، اور 100 سال تک جائیں تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں 100 سال کے ہوگا، لیکن نارمل زندگی کیا ہے جو حدیث پاک سے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی، اس درمیان میں یہ مومن بندہ چلتا ہے۔ تو اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ اس ابدی، حقیقی، دائمی، لازوال، نہ ختم ہونے والی زندگی کا سودا کر لیتا ہے، اس کو سب کو سب خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی 700 مصیبتیں جمع ہو جائے، دنیا کی 700 مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو حالت نزع کی ایک مصیبت ان سب پہ غالب ہے۔ حالت نزع جانتے ہیں؟ یعنی جس وقت جسم سے روح نکلے گی، تو اس حالت نزع میں اگر خدا نخواستہ کوئی پھنس جائے تو اس نزع کی ایک مصیبت، ایک تکلیف، فرمائے وہ دنیا کی 700 مصیبتوں پہ غالب، اور فرمائے حالت نزع کی 700 مصیبتیں جمع ہو جائے تو قبر کی ایک مصیبت اس پہ غالب ہے، ایک مصیبت۔ اور اگر قبر کی 700 مصیبتیں جمع ہو جائے تو میدان محشر کی ایک مصیبت اس پہ غالب ہے، اور میدان محشر کی 700 مصیبتیں جمع ہو جائے تو جہنم کی ایک مصیبت ان سب پہ غالب ہے۔ تو کتنی مشکلات کی طرف انسان جا سکتا ہے، اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ایک غلط فیصلہ کر کے چلا جائے۔ تو یہ عارضی زندگی، یہ آنے والی زندگی کے بنانے کا ایک وقت ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو ایک مہلت دے دی کہ بھئی اس زندگی میں اپنی بھی حفاظت کر لو، اپنے دل کی حفاظت کر لو، گناہوں سے اپنے اعضاء کی حفاظت کر لو، اعمال کا اہتمام کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کوئی مشکل نہیں، سارے کام وہ ہیں جو فطرت پر ہے۔ گناہ خلاف فطرت چیز ہے، خلاف فطرت۔ اعمال یہ فطرت والی چیز،
خلاف فطرت چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے، اور فطرت والی چیز وہ انسان کو تکلیف نہیں دیتی۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس کو کتنا خوبصورت سمجھا ہے کہ دیکھیں جسم ہے نا، جسم کی کھال ہے، اب دیکھیں اس ہاتھ پہ بھی ایک وقت آتا ہے بال نکل آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بال ہاتھ، یہ بال کہاں سے نکل رہے ہیں دوست؟ اسی کھال سے نا، اس کھال کی سے جڑا ہوا نیچے خون کا ایک سلسلہ اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ یہ نظام ایسا ہے کہ عمر کے ایک حد پہ پہنچ کر یہ جلد جو ہے یہ اپنے مسامات کھول دیتی۔ اب دیکھیں وہ بال بھی اس کے اندر سے نکل رہا ہے نا، نیچے سے جگہ بنا کے یہ کھال میں سوراخ ہو رہا ہے دوستو، لیکن آج تک کسی نے، یا ہم خود اپنے آپ کو لیں، کسی نے کہا ہو کہ یار مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی، نیچے سے بال نکل رہا تھا، کسی نے کہا ہے دوستو؟ نہیں کہا نا۔ اچھا یہی جلد ہے، اور اس میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی انجیکشن لگائیں، اس نے اسی جلد میں انجیکشن اندر کیا، کیا خیال ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا، بہت سارے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ نہیں لگانا ہے، بہت سارے رونے لگتے ہیں، وہی ایک جلد ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا کہ اندر سے جو بال اس جلد کو پھاڑ کے نکل رہا ہے یہ تکلیف نہیں دے رہا، اس لیے کہ یہ فطرت کی ترتیب ہے، ترتیب فطرت انسان کو تکلیف نہیں دیتی، اور چونکہ جو چیز اوپر سے ڈالی جا رہی ہے وہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے، وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے انسان ایک چیز انجیکٹ کر رہا ہے، اندر ڈال رہا ہے، وہ تکلیف دے رہی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ایمانی زندگی فطرت ہے، فطرت ہے، اس پہ چلنے والا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تکلیف ہوئی، لیکن گناہ خلاف فطرت چیز ہے، اور خلاف فطرت چیز تکلیف دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج۔ لیکن گناہ کرنے والے کا جسم، صلاحیتیں، دماغ، دل، اعضاء سب خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، تو آپ بتائیں یہ سب نافرمانی کی چیزیں، گناہ کے کام ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نشہ کرنے والے کے جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خلاف فطرت چیز تھی، اس نے جسم کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ توبہ کر لے، اس نشے سے نکل آئے اور مسجد کے ماحول سے، اعمال سے جڑ جائے، 15 دن اعمال کی، نمازوں کی، فرائض کی پابندی کر لیں، آپ دیکھیں اس کے چہرے کی چمک آ جائے گی، فطرت کی طرف چلا جائے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، آج ہمیں اس فطرت والی زندگی کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال والی زندگی، ایمان والی زندگی کو اختیار کر لیں اور گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں تمام حضرات کے لیے، طلبہ کے لیے بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی جو ہر ہفتے ہوتی ہے، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔